جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک پریس کانفرنس آج ہوئی اس تمام تر معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی دوپہر میں، اور شام کو پھر بات ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی۔ اور جو باتیں ہوئیں وزیر اعلیٰ سندھ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اس واقعے کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر جو باتیں کیں اور جو کنسرنس تھے وہ بتائے۔ اور یہ صاحب اطلاع یہ ہے کہ شاید کوئی پولیس کے اندر بھی ناراضگی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی۔ جی، جو پولیس کا جو گروپ ہمارے جو بیوروکریسی کے 3-4 گروپ چلوں میں سے ایک جگہ میرے پروگرام پہ کسی نے کمنٹ کیا، اس نے کہا جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ صبح تک ٹھیک چل رہا تھا اور ہمیں اندازہ تھا کہ صبح جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اندر فیکٹس بتائے جائیں گے، وزیر اعلیٰ جو پریس کانفرنس کریں گے اس میں فیکٹس بتائیں گے۔ انہوں نے بالکل گفتگو نہیں کی بلکہ سوالوں کا جواب نہیں دینا، مائک بند کرا دیا، مائک بند کر۔ اس کے بعد پھر یہ پولیس والے جو ہیں یہ ملے ہیں بلاول کو، اور بلاول کے ساتھ بھی کوئی تھوڑی سی ان کی بات اس طرح کی نہیں ہوئی، جس کے بعد یہ چلے گئے ہیں تو اس نے پھر ایک ایڈیشنل آئی جی کو کہا کہ تم ڈائریکٹ رپورٹ کرو، پتہ نہیں اس طرح کوئی باتیں انہوں نے کہا رہی تھی، کوئی لمبی ڈیٹیل۔ لیکن اس کے بعد پھر بلاول ہے اس کا، وہ کہتے ہیں جو اصل میں چھٹی پہ جانے کا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمیں کم از کم ہمارے بارے میں جواب تو دو یار، کہتے فون بند کر ہمارا کیس لڑو، ہمارا کیس کسی نے لڑا، اس لیے کہا کہ ایسے چلے وہ اے ایچ خانزادہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ خانزادہ صاحب، یہ والی جو بات ہے آپ نے بھی پریس کانفرنس دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، اور محتاط رویہ تھا مراد علی شاہ صاحب کا۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بات چلی تھی زبیر عمر صاحب سے، تو ان کا ایک آڈیو کا کلپ جو تھا وہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ، اور جو واقعہ آج بلاول بھٹو زرداری نے بیان کیا ہے وہ کل زبیر عمر صاحب نے بیان کیا، اور خود زبیر عمر صاحب نے بھی جب اس کی تصدیق کسی نے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ ان سے پوچھ لو۔ تو وہ بھی وہ پاس ایک دوسرے کو دیتے رہے، لیکن آج بلاول نے جو بات کہی، یہ جو بات آئی ہے کہ پولیس والے خود وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ان کے کوئی شاکی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہوا یہ کہ جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ سارا واقعہ سابق گورنر زبیر صاحب کو بتایا اور اپنی وضاحت پیش کی کہ جی کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں حکومت سندھ کا کوئی رول نہیں ہے، اسی طرح اگر یہ واقعہ مراد علی شاہ بیان کر دیتے پریس کانفرنس میں تو میرا خیال ہے کہ سندھ پولیس کے افسران تھوڑے سے حوصلے میں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے کہ بھئی ہمارا جو صوبے کا کمانڈر ہے یا جو ہمارا سربراہ ہے یا جو ہمارا باس ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن مراد علی شاہ کی گفتگو سے اور ان کے انداز سے اور ان کی یعنی جو انہوں نے کہا اس سے ایسا کچھ نظر نہیں آیا، تو ایک ڈیمورلائزیشن یہ بھی ہو سکتی ہے پولیس کی۔ اگر مراد علی شاہ یہ سارا کام اور یہ ساری باتیں جرأت مندی سے کہہ دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ بلاول صاحب کو اتنی کھل کے پریس کانفرنس کرنا پڑتی۔ خیر، دیر آیت درست آیت، بلاول صاحب نے جو کچھ کہا اور جو جس خوبصورت انداز میں کبھی بلاول صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ پولیس کے اس معاملے میں بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا اور بڑی خوبصورت انداز میں پولیس کا مقدمہ ان تمام لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو بالواسطہ اور بلا واسطہ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کی کمی ہمیں شدت سے نظر آتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ حفاظتی اور سیکیورٹی اداروں نے تو اس سارے معاملے کو قریب سے دیکھا اور نوٹس بھی لیا، لیکن جس کو نوٹس لینا چاہیے تھا، جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کو اب تک اس کا کوئی نہ عمل ہے نہ رد عمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے بشرا بی بی نے ابھی تک نہیں بتایا کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کس بات پہ ہم تکلیف میں رہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے جو بھونپو چھوڑے ہوئے تھے نا، انہوں نے جتنا کیس کو خراب کیا ہے، علی زیدی نے جتنا کیس کو خراب کیا ہے، باقی لوگوں نے جتنا کیس خراب، ایک واقعہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جس طرح میں نے اس کو کہا تم یہ کرو، میں نے آئی جی کو فون کیا، میں نے وہ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ ایک ریگولر کورس آف ایکشن چلتے رہو۔ عمران خان کو خود بھی ڈبنے کے قابل ہے، اس لیے کہ خود بھی ان پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن اس کو جو اس کے 40-45 جو بندے ہیں نا اس کے ارد گرد، یہ اس کو ڈبوئیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس پہ آئی جی کو فون کر کے کہنے کے اوپر کہ کرتے کیوں نہیں ہو، علی زیدی کے اوپر مقدمہ بنتا ہے 353 کا، کہ تم کیوں تھریٹ کر رہے ہو، تم کیوں کار مداخلت کر رہے ہو۔ وزیر کا تو حق نہیں ہے یہ بات۔ دیکھیے، اور یہ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جو ضابطہ 353 ہے
جس میں سرکاری کار سرکار میں مداخلت کا معاملہ ہے، بہت یہ وسیع ہے کتابی یہ۔ طور پر اور قانونی طور پر تو بالکل قانونی اور کتابی طور پر تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا سارے کام قانونی اور کتابی طور پہ ہو رہے ہیں؟ صحیح وہ بات. ٹھیک ہے، بہت سارے کام نہ قانونی طور پہ ہو رہے ہیں نہ کتابی طور پر ہو رہے ہیں. یہاں بہت سارے کام جو ہیں وہ روایتی طور پر اور رواجی طور پر بھی ہو رہے ہیں. تو روایت اور رواج ایک طرف ہے اور کتاب اور قانون ایک طرف ہے. میں آپ کو عرض کروں جہاں کہ ضرور ہم نے بچپن ہم نے یہی چیز سیکھی تھی کہ ایک کیس رجسٹر کر کے رکھ دیا کرو، وہ آپ کا 10 سال بعد بھی کھڑا ہو جائے گا کیس. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب نواب محمد احمد خان نے ایف آئی آر درج کرائی تھی نا یہاں پر تھانے کے اندر، اس میں اپنا شادمان کے تھانے میں، تو وہ کیس جو تھا وہ 9 سال کے بعد نکلا تھا کہیں جا کے. ان کو اپنا کام کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہم اصل اور یہ صاحب ہم یہ جو لحاظ ملازے میں پنچایتی سسٹم پہ جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں نا، یہ بڑی غلط بات ہے. نہیں سر، ایف آئی آر تو بہت آگے کی چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی سطح پر کسی پولیس والے نے رپٹ روزنامچے میں اطلاعی ڈال دیا، ہاں اگر تذکرہ اور ممکن ہے کسی نے ڈال دیا ہو، تو وہی آگے چل کر مسئلہ بنے گا. جی ہاں، اس لیے ہم نے اپنے تمام ان لوگوں سے درخواست کی ہے کہ جو بالواسطہ اور بلا واسطہ اس پورے معاملے سے وابستہ ہے، وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہ لیں، اس کو بڑی سرعت کے ساتھ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جس سطح پہ نوٹس لے لیا گیا ہے ہمیں ان کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. جی بہتر، بہت بہتر. چلیں بہت شکریہ خانزادہ صاحب، بڑے تفصیل سے آپ نے تمام دیکھیں جی اگلے 3-4 دن بہت اہم ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بلاول بھٹو نے بنائی ہے کمیٹی، اس کی رپورٹ ہوگی. ایک آرمی چیف نے کور کمانڈر کو بنائی ہے، کور کمانڈر کا وہ آ گیا. اب اس میں نکلے گا کیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اور کوئٹہ جلسے تک کیا صورتحال. نہیں، کوئٹہ جلسے میں تو پہلے بھی امکان یہی تھا کہ بلاول بھٹو نہیں جائیں گے، وہ تو گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنا. سچویشن رائپنڈ ہو جائے گی، گرم ہو جائے گی، مزید گرم ہو جائے گی. اگر مزید گرم ہوتی ہے تو اور زیادہ مسائل بنیں گے. دیکھیں نا سچویشن کہاں سے سچویشن شروع ہوئی ہے؟ گجرانوالہ کے جلسے سے. گجرانوالہ کے جلسے سے چیزیں آگے بڑھیں. گجرانوالہ کے جلسے میں آپ نے باقاعدہ نام لے کے باتیں کی. لیکن نام لے کے کتنا آسان ہے. مجھے کہہ دے کہ جی اوریہ مقبول جان جو ہے اس نے پاکستان کے اسمبلی دھاندلی کی ہے، اور وہ تو یہ بات تو نہیں ہے. یا تو آپ فورم موجود ہیں، دنیا جہان کے فورم موجود ہیں وہاں، اس کے بعد دیکھی جائے. لیکن بہرحال شروع ہوا. اس کے بعد یہی اگر ایک عام سی ایف آئی آر کٹ جاتی، صفدر کو جانے دیتے، ایسے دیکھی جائے 10,000 مجرم پکڑے جاتے، نہیں پکڑے جاتے. چلے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئٹے کا جلسہ ڈٹرمن کرے گا عثمان صاحب کہ ہوا کا رخ ہوا کا. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے اور ابھی جو میں ٹرینڈز دیکھ رہا 31 ہوں، اکتوبر تک جو جتنے بھی جو سنجیدہ حلقے ہیں، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کا تقاضا یہ ہے اور کوئی نہیں تو صدر پاکستان تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں، بٹھائیں. اگر عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے، تجویز یہ آئی ہے کہ عارف علوی صاحب انیشیٹو لیں، اور سب کو بٹھائیں، لوگوں کے دانت تو نکال ہی دینا، کچھ تو کریں. یعنی کہ صورتحال کا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور معاملات کس رخ کا اختیار کرتے ہیں. یہیں پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.